الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة واتقوا الله عنده أجر عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ تمام قسم کی حمد و ثنا برتری بزرگی کبریائی شان و شوکت عظمت و جلالت اس خالق کائنات مالک ارض و سما اس ذات کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ذات اعلیٰ، جو ذات عرفہ، جو ذات مقدس ہے۔ وہی رب العالمین ہے جس نے زمین اور آسمان کے نظام کو تھامے رکھا ہے۔ وہی خالق کل شیء ہے جس کے حکم سے ہواؤں کا چلنا۔ وہی رب العالمین ہے جس کے حکم سے زمین کی چھاتی سے غذا کا اگنا۔ وہی رب العالمین ہے جس کے حکم سے بارش کا برسنا۔ وہی خالق کل شیء ہے جس کے دست قدرت میں ساری کائنات کی روح ہے۔ تمام قسموں کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس کے کلمات، جس کی حمد و ثنا اور جس کی تعریفات کے لیے کائنات کے درختوں کو قلم بنا لے، سمندروں و دریاہوں کو سیاہی بنا لے، رب کعبہ کی حمد و ثنا کو لکھتے رہے۔ قرآن چیلنج کرتا ہے جب یہ ختم ہو جائے 7 مرتبہ اسی طرح سے درخت لانا، 7 مرتبہ اسی طرح سے سمندروں کا پانی سیاہی بنا کر لانا اور میرے رب کی حمد و ثنا کو لکھتے رہنا۔ قرآن کہتا ہے 7 ابحر ما نفدت کلمات اللہ، جب تم 7 دفعہ درخت لاؤ گے، 7 دفعہ سمندروں کا پانی لاؤ گے، یہ 7 لائے ہوئے درخت ختم ہو جائیں گے، 7 دفعہ لایا ہوا سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، لیکن اس رب تعالی کی کبریائی اور کلمات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ بیش بہا درود و سلام ہو اللہ کے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، بالخصوص ذات مقدسہ مطہرہ پر جو کونین کے تاجدار، آمنہ کے لال، عبداللہ کے للہ، جن کا نام نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی ذات گرامی پر درود و سلام۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم ہوا کہ اس ذات خالق نے ہمیں اور آپ کو رمضان الکریم عطا کیا۔ کتنے ایسے بھائی، ساتھی، دوست، رشتہ دار، احباب ہمارے درمیان موجود تھے جو گزشتہ سال آپ ہی کے ساتھ سحر و افطار کیا کرتے تھے، آپ ہی کی صفوں میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے تھے، آپ ہی کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، لیکن آج ایک وقت ایسا آیا ہے، گزشتہ رمضان وہ آپ کے ساتھ تھے، آج وہ آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ گزشتہ سال وہ آپ کے گھروں میں آپ کے ساتھ تھے، آج وہ آپ کے محلے کے قبرستانوں میں دفن ہے۔ یا رب العالمین کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس رب نے ہمیں اس رمضان سے اس رمضان تک باحیات رکھا اور باسلامت رکھا۔ اللہ رب العالمین نے جب کوئی نعمت دی ہے تو اس نعمت کا سوال بندے سے کیا۔
جب بھی کوئی نعمت اللہ رب العالمین کی جانب سے عطا کی جاتی ہے، اللہ اس نعمت کا سوال کرتے ہیں، اس نعمت کے تعلق سے پوچھتے ہیں۔ بے شمار نعمتیں انسان کو ملی، انسان کو آنکھ ملی ہے، روز محشر کھڑا کر کے اللہ اس آنکھ کا سوال کریں گے۔ اللہ نے 2 دست بازو دیے ہیں، اللہ ان بازوؤں کا سوال کریں گے۔ اللہ نے پاؤں دیے ہیں، اللہ پاؤں کا سوال کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے طاقت اور جسم اور جوانی دی ہے، اللہ جسم کا، جوانی کا، وقت کا، ہر ایک نعمت کا حساب لینے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو کچھ عطا کیا ہے اس کا حساب رب تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر کے مجھے اور آپ کو دینا ہے۔ اللہ کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تمہاری کان ہیں، تمہاری آنکھیں ہیں، ان کو ہم بند کر دیں گے اور تمہارے ہاتھوں کو، تمہاری اعمال کو قوت دے دیں گے کہ وہ تمہارے خلاف گواہی دیں۔ کل کو تمہارے اعضاء وہ جوارے تمہارے بارے میں کہیں گے جو تم کر کے آئے ہو، چاہے اللہ کے سامنے قبول کرو یا نہ کرو، اللہ تمہارے اعمال کو لا کر کے تمہارے سامنے رکھ دے گا۔ رب العالمین سے دعا کریے اللہ ہم تمام کو اس امتحان میں کامیابی نصیب فرمائے، آمین۔ آج مسلمانوں کی جو حالت زمانے میں ابھر رہی ہے وہ کسی آنکھ سے بری نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کی حالت، مسلمانوں کے احوال اور مسلمانوں کی حیثیت تمام عالم اسلام کے سامنے عیاں ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے۔ ہر روز فتنے ابھرتے جا رہے ہیں، ہر قدم پر ایک نیا فتنہ مسلمانوں کے استقبال کے لیے کھڑا ہوا ہے، ہر قدم پر ایک نئی آزمائش مسلمانوں کو گھیرنے کے لیے تیار ہے، ہر قدم پر اللہ کا ایک عذاب مسلمانوں کو اپنا لقمہ بناتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہی وہ قوم تھی جن کی عظمت کی بات آتی تو رب کا قرآن صداقت بن کے اتر جاتا۔ یہی وہ مسلمان قوم تھی جس کے اندر انبیاء کی بعثت ہوتی۔ یہی وہ مسلمان قوم تھی جن کے ہاتھوں رب نے کائنات کی فتح رکھی تھی۔ یہی وہ مسلمان قوم تھی جب جاگ جاتی کائنات کے ہر علم پر اللہ اور اس کے رسول کے جھنڈے لہراتے ہوئے نظر آتے۔ آج وہی قوم کہیں ذلت کا شکار ہے، کہیں آزمائش میں ڈوبی ہوئی ہے، تو کہیں ذلت سے دوچار ہو رہی ہے، کہیں ان کے مال ہڑپے جا رہے ہیں، کہیں ان کی عزتیں نابوس کی جا رہی ہیں، تو کہیں ان کی جانوں کو ناحق قتل کیا جا رہا ہے۔ کہیں مسلمانوں کی حویلیاں ہوتی دشمن پاؤں دبا کر کے نکلا کرتا تھا، آج انہی حویلیوں کو دام و بوس کر کے، انہی حویلیوں کو ملووں کی شکل دے کر کے آج تبدیل کیا جا رہا ہے۔ اور مسلمان ہر جگہ ہے، 180 کروڑ مسلمان اس روئے زمین کے اوپر سانس لے رہے ہیں۔ 56 ممالک ایسے ہیں جن کے حکمراں اور سرتاج مسلمان ہیں۔ افسوس کی بات ہے آج یہ نوبت اور آج یہ دن مسلمانوں کو دیکھنا پڑا ہے جن کی اوقات کل مسلمانوں کے آگے کھڑے ہونے کی نہیں تھی، آج وہ مسلمانوں کے حکمراں بنے بیٹھے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑا، اللہ نے گمراہی اور ذلت کے دلدل میں ہمیں اور آپ کو ڈھٹل دیا۔ اللہ رب العالمین کا قرآن مسلمانوں کے سامنے صداقت بن کے نازل ہوتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا تھا۔ کوئی کہتا ہے پیر صاحب کی رسی یہ اللہ کی رسی ہے، کوئی سمجھتا ہے وہ فلانا مزار اللہ کی رسی ہے، کوئی سمجھتا ہے کسی کی تقلید اللہ کی رسی ہے، کوئی سمجھتا ہے میں دنیا کما کے اچھا بن جاؤں اور دنیا داروں کے لیے دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا رہوں، یہ اللہ کی رسی ہے۔ تو کوئی یہ سمجھتا ہے بیواؤں کو دے کر فوٹو نکال کر کے سوشل میڈیا پر ڈال دوں، یتیموں کی مدد کر کے دنیا کو دکھا دوں اور میں اللہ کی رسی کو تھامنے والا، اس کے طریقے پر چڑھنے والا ہوں۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان کر کے اور دکھاوا کر کے برباد مت کرو۔ اور مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا ہے جنہوں نے اپنی زندگیوں کو دکھاوے کے لیے بنا لیا ہے۔ میرے بھائیوں، 2 طرح کے لوگ کائنات پر موجود ہیں، ایک وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتا ہے، اور وہ ہے جو عبادت تو کرتا ہے لیکن اس کا مقصد دنیا کو دکھانا ہے، دنیا کو راضی کرنا ہے۔ یہ دونوں شخص اللہ کے دربار میں موجود ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں وہ قبول اور مقبول ہے جس کا عمل صرف رب تعالیٰ کے لیے ہو، اور وہ جو کہ عمل تو کرے لیکن عمل دنیا کو دکھانے کے لیے ہو اور ظاہر یہ کرنا چاہتا ہے کہ میری عمل کرنے کا مقصد اللہ کی رضامندی ہے۔ اللہ کی کیوں؟ آج مسلمانوں کی حالت اور مسلمانوں کی بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے مسلمانوں کے اندر سب کچھ ہے، توحید ہی نہیں ہے۔ مسلمانوں نے توحید سے اپنے آپ کو دور کر کے رکھا ہے۔
اس روئے زمین کے اوپر اگر نجات اور کامیابی حاصل کرنا ہے مسلمانوں، سب سے پہلے اللہ کی توحید کے اوپر مکمل طور پر جم جاؤ۔ آج رمضان کا مہینہ آیا، ہم نے دیکھا کس طرح سے ہماری زندگیوں کے اندر رمضان کے ساتھ شرک داخل ہو گیا۔ جی، رمضان کا مہینہ آیا، شرک کے انبار مسلمانوں کی زندگیوں کے اندر داخل ہو گئے۔ اب تک رمضان کا مہینہ نہیں تھا تو شرک کر رہے تھے، لیکن چھپ کے رمضان آیا تو شرک بازاروں پر نکل کر مسلمان کرنے لگا۔ کیسے؟ آج امت یہی سمجھتی آئی ہے، قبروں کا طواف ہو تو وہ شرک ہے، غیر اللہ سے مانگا جائے تو وہ شرک ہے، یا علی یا رسول اللہ کے نعرے لگائے جائیں تو وہ شرک ہے، علم اٹھا کر کے گلیوں میں پھرا جائے تو وہ شرک ہے، گھروں کے اندر زیارتیں برسیاں ہو، گھروں کے اندر گیروی اور 40 پہ چڑھائے جائیں تو یہ شرک ہے۔ یہی شرک کا فلسفہ مسلمانوں نے سمجھا تھا۔ یقین جانو یہ شرک ہے، اس سے کوئی ممانعت نہیں کہ یہ شرک ہے۔ آج شرک کے اڈے ہمارے گھر بنے ہوئے ہیں، ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے اندر ہر طریقے کا شرک تو ہے، لیکن اے مسلمانوں، اللہ کہہ رہے ہیں شرک کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ تم اپنے نفسوں کے پجاری بن جاؤ۔ ہم نے دیکھا رمضان کا مہینہ آیا، وہ صاحب جو مسجد کی صف میں نظر آتے تھے، انہوں نے بھی تجارت کے لیے تراویح کو چھوڑ دیا، انہوں نے بھی تجارت کو ترجیح دیتے ہوئے اپنی دکان پر بیٹھے رہے، روزہ رکھ کر دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، تراویح کا وقت ہو دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، ذکر و اذکار کرنا ہو دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے دل نے کہا رمضان کا مہینہ ہے، تجارت کر لی جائے۔ اللہ نے پہلی رات نازل کی تو مسلمانوں کو پیغام دیا، دیکھو سرکش شیاطین کو بند کر دیا گیا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کی وادیاں بجھا دی گئی ہے۔ آ جاؤ اللہ کی رحمت کے باغات کے اندر داخل ہو کر کے اپنی زندگی کو خوشگوار کر لو۔ مسلمان کے دل نے کہا رمضان کا مہینہ ہے، فروٹ کا بکاؤ اچھا ہوگا، رمضان کا مہینہ ہے، کپڑوں کی خریداری اچھی ہوگی، رمضان کا مہینہ ہے، تجارت میں خوب منافع ہوگا۔ اللہ کے فرامین کو بھلا کر اپنی دکانوں پر مسلمان بیٹھ گیا، اللہ کے احکام کو بھلایا، نفسوں کے پجاری بن گئے۔ یہ شرک ہماری زندگیوں کے اندر داخل ہے۔ جب شرک کا ایک ذرہ بھی تمہاری زندگیوں میں پنپ رہا ہو، اس بات کو یاد رکھ لو، اللہ کی مدد اور نصرت نہیں آ سکتی، ان فتنوں بھرے دور سے تم نہیں ابھر سکتے جب تک کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے نہ تھام لو اور اللہ رب العالمین کی توحید کے اوپر مکمل نہ کھڑے ہو جاؤ۔ میرے بھائیو، بخاری اور مسلم کی وہ روایت بڑی مشہور و معروف روایت ہے، اکثر ہم سنتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ کے سامنے رکھ دوں، آج رمضان کا مہینہ ہے، بہت سے لوگ ہیں صدقات کر رہے ہیں، بہت سے لوگ ہیں افطار کی دعوتیں کر رہے ہیں، بہت سے لوگ ہیں صدقات و خیرات میں لگے ہوئے ہیں، بہت سے لوگوں کی خواہش یہ ہے کہ اللہ کو راضی کر لیا جائے، مستحقین کی مدد کر لیا جائے، رمضان سے نیکیوں کو بٹور لیا جائے۔ تمہارا جذبہ ایمان بڑا اچھا ہے، تمہارے اندر بڑا شوق ہے، بڑا جنون ہے، لیکن اے مسلمانوں، اے اللہ والو، یاد رکھ لو تمہارا ہر وہ عمل، چاہے تم صدقہ کر لو، لاکھوں کا پیسہ اللہ کے لیے لٹا دو، مسجدیں تعمیر کروا لو، کنویں بنوا لو، لوگوں کے لیے راستے مسافر خانے بنوا لو، مساجد کا اہتمام کر لو، جو کچھ تم سے بل پڑ سکتا ہے کر لو، لیکن یاد رکھنا اگر فلسفہ حقیقت تمہاری زندگیوں میں نہیں ہے تو سارے اعمال اللہ ہوا منصورہ کر کے اڑانے والے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، روز محشر کا دن ہے، قیامت کی انبار لگی ہوئی ہے، ہر کوئی نفس نفسی کے عالم میں ہے، سورج 1.25 میل کے فاصلے پر لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے۔ راوی کہتا ہے میں نہیں جانتا وہ سرمے دانی کا میل ہے یا ہاتھ کی میل ہے، اتنا قریب سورج آ چکا ہے، ہر کوئی اپنے گناہوں کے موافق پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک ہے، کوئی گھٹنوں تک ہے، کوئی کندھوں تک ہے، تو کوئی اپنے ہی پسینے کے اندر غوطے کھا رہا ہے۔ ہر نبی اپنی نفس نفسی کا پکار رہا ہے، ہر ولی اپنے اپنے اعمال کو دیکھ رہا ہے، ہر متقی اور زاہد اس بات کی فکر میں ہے کہ کوئی ایسا عمل نکل کر نہ آ جائے جس پر میرا رب میری گرفت کر دے۔ ہر وہ گناہگار جس نے اپنی زندگی کو گناہوں میں گزارا ہے، اس دن کی تپش میں جل رہا ہے،
اور اللہ کی رحمت کے سائے کو ڈھونڈ رہا ہے، اللہ کی طرف بڑھ رہا ہے، اللہ کو منانا اور راضی کرنا چاہ رہا ہے، ایسا خطرناک دل اللہ نے آسمان کی کھال کو کھینچ لیا ہے، زمین پوری کھود کر برابر کر دی گئی ہے، سارے مردے اللہ کر اکھاڑنے رکھ دیے ہیں، جتنے خزانے زمین نے اپنے سینے میں دفن کیے تھے سارے اٹھ کر آ چکے ہیں، سارا چٹیل میدان ہے، انسانیت کا ہر فرد جمع ہے، انبیاء بھی جمع ہے، صدیقین بھی جمع ہے، شہداء بھی جمع ہے، نیکوکار بھی جمع ہے، گناہگار بھی جمع ہے، سارے کے سارے اسی ایک صف میں لا کر کے کھڑا کر دیے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے آؤ، کون ہے جو اللہ کو مانتے تھے؟ عباد الرحمن کہاں ہے؟ اللہ کے بندے کہاں ہیں؟ آؤ اللہ کی سایہ رحمت کے سامنے آ کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ آج دامن رحمت اگر کسی کا کھلا ہے تو بس عرش والے کا کھلا ہے، آج کسی کو سفارش کی گنجائش نہیں۔ اہل ایمان اہل توحید آ کر کے کھڑے ہوئے ہیں، کہا گیا جاؤ جو سورج کو پوجنے والے تھے اس کے سامنے جا کر کے کھڑے ہو جاؤ، جو جس کی عبادت کرنے والا تھا، کوئی پتھر کو پوجنے والا، کوئی درختوں کا پجاری، کوئی ستاروں کو ماننے والا، کوئی چاند کے آگے سجدہ ریز ہونے والے، سارے جاؤ اپنے اپنے معبود ڈھونڈ لو، ڈھونڈ کر کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ سورج کی روشنی کو بجھا دیں گے۔ قرآن کا نقشہ کھینچتا ہے اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ لیا جائے گا اللہ اس کو لپیٹ کر باندھ کر جہنم کے اندر ڈال دیں گے، اور وہ سارے متکبرین جن کو اس بات پر غرور تھا کہ ہم چمکنے والے سورج کی عبادت کرتے ہیں، اللہ نے اس کے نور کو بجھایا جہنم کے اندر ڈال دیا۔ جب ایمان والے سامنے کھڑے کر دیے گئے اللہ ان کو بلائے گا، ان کے نام اعمال کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ بندہ آیا ہے، فرشتے کہتے ہیں اللہ بڑے اعمال لایا ہے، کیا لایا ہے؟ اللہ صدقات لایا ہے، اللہ زکوٰۃ لایا ہے، اللہ نمازیں لایا ہے، اللہ نیکیاں لایا ہے، اللہ حسن سلوک لایا ہے، اللہ حسن اخلاق لایا ہے، اللہ صلہ رحمی لایا ہے، اللہ ہمدردی لایا ہے، اللہ یتیموں کا کافل بھی تھا، اللہ بیواؤں کی مدد کرنے والا بھی تھا، اللہ چھوٹوں پر رحم کرنے والا بھی تھا، اللہ بڑوں کے ساتھ عزت سے پیش آنے والا بھی تھا، اللہ سارے کچھ اعمال لے کر کے آیا ہے۔ رب کریں گے لاؤ ساروں کو کھڑا ہو، نماز آئی، نماز آ کر کے کہے گی یا ربی انا الصلاۃ، اے میرے رب میں اس بندے کی نماز ہوں، اللہ کہیں گے انتظار میں کھڑی ہو جا۔ وہ نماز جس کا سوال سب سے پہلے ہونا ہے، جب ان جہنمیوں سے پوچھا جائے گا کس سبب آج جہنم کی وادیوں میں جھونکے گئے ہو، تمہارے کالوں پر مرجائی چھائی ہوئی ہے، تمہارے چہرے بڑے سیاہ ہیں، کیا وجہ تھی؟ کہیں گے ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، ہماری نمازیں بڑی چھوٹا کرتی تھی، ہم اللہ کے حضور کھڑے ہونے والے نہیں تھے، لیکن ہم ہوں گے بڑے اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، بڑی عبادتیں کری، پوری تراویح امام کے پیچھے کھڑے ہو کر کے پڑھے، 5 وقت کی نمازوں میں رمضان میں موجود رہے، رمضان کے بعد نہیں تھے وہ الگ شکل ہے، لیکن رمضان میں 5 وقت کی نمازیں پہلی صف میں کھڑے ہو کر کے ہم پڑھے۔ آئیں گے اعمال لے کر کے آئیں گے، نماز آ کر کے کہے گی اللہ تیری بڑی فضیلت، تو نے قرآن میں جہاں میرا ذکر کیا، مجھے قائم کرنے کا حکم دیا، تیرا یہ بندہ زندگی بھر مجھ کو قائم کرتا رہا، مجھ کو پڑھتا رہا، یا الہی میں نماز میں آئی ہوں، میری سفارش کو قبول فرما، اس بندے کو جنت نصیب فرما۔ نماز کو اللہ دیکھیں گے، کہیں گے بہترین عبادت، تو سب سے افضل عبادت ہے، چلا آئی ہے تو لائن میں کھڑی ہو جا۔ اللہ نے نماز کو بلایا، صف میں کھڑا کر دیا، اللہ اکبر، نماز جیسی عبادت صف میں کھڑی ہوئی ہے۔ بندے کا صدقہ آتا ہے، کیا کہتا ہے یا ربی انا الصدقہ، اے میرے مالک میں اس بندے کا صدقہ ہوں، اے مالک دو جہاں تیری رضا کے لیے اپنے مال میں سے نکالتا رہا، تو غیب سے اس کی تجوری میں ڈالتا، یہ اپنے ہاتھ سے مسجد کے چندے میں ڈالا کرتا تھا۔ اللہ بڑے صدقے کیے، اللہ جہاں کوئی مسکین کو دیکھ لیتا اللہ اپنی جیبیں خالی کر دیتا، اللہ اپنا مال نکال کر کے لوگوں کو کھانے کھلایا کرتا۔ اللہ اگر یہ بادشاہ تھا تو اس کی رعایا کے اندر کوئی ایسا نہیں تھا جو کہ بھوک سے ہو، اللہ اس نے اپنی سلطنت کا، اپنی حکومت کا حق ادا کیا، اللہ ہر بھوکے کو کھانا کھلا کر سلاتا تھا۔ اللہ کہیں گے بہت اچھا عمل ہے، وہ صدقہ سفارش کر رہا ہے، اللہ جنت دیجئے، اللہ جنت میں بلائیے۔ اللہ نے کہا تو یقیناً بڑا نیک عمل ہمارا وہ مال ہے جو بندے نے ہماری رضا کے لیے لگایا ہے، اور ہم اس کا بدلہ اسے یقیناً دیں گے، لیکن تو بھی ذرا انتظار میں کھڑی ہو جا۔
اللہ نے صدقے کو بلایا، انتظار میں کھڑایا۔ اے امت اسلام، اپنے دلوں کی گریبانوں کو کھول کر سنو، کانوں کی جوؤں کو رونگا کر کے سنو، اللہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ نماز آئی، صف میں کھڑی ہے، صدقہ آیا، صف میں کھڑا ہے، اب اس کے بعد آئے گا بندے کا روزہ۔ یا ربی انا الصیام، اے اللہ سال بھر کا میں روزہ ہوں۔ اللہ دنیا میں باہر بہت ساری غذائیں تھی، اللہ لاکھوں ڈشیں موجود تھی، اللہ بڑے لذیذ کھانے موجود تھے، اللہ بڑے مشروبات موجود تھے، اللہ بڑی تلن والی چیزیں موجود تھی، اللہ بڑا رنگین کھانے کا ماحول نظر آتا، اللہ جیب میں پیسہ ہوتا، اللہ دکان میں کھانا ہوتا۔ میرے مولا، اس نے تیری رضا کے لیے کچھ نہ کھایا، دھوپ میں تپ کر کام کرتا رہا میرے مالک، لیکن کسی غذا کو ہاتھ نہیں لگایا، گلا سوکھ کر دعا ہی دیتا رہا کہ کچھ پی لے، لیکن یہ تیری رضا کے لیے پیاسا رہا، اس نے ایک گھٹ پانی یا شربت کا اپنے حلق کے اندر نہیں اٹھالا۔ اللہ بھوک سے پیٹ مارا جاتا تھا، اللہ اوپر آسمان کی چپستی ہوئی زمین ہے، اللہ اوپر آسمان برستا ہوا ہے، نیچے تپتی ہوئی زمین پر کام کر رہا ہے، بھوک سے پیٹ مچل رہا ہے، خواہش کرتا ہے کہ کھانا کھائے۔ اللہ تو نے رمضان کے روزے فرض کیے تھے، تیرے روزوں کی ادائیگی میں یہ کھانے سے رکتا رہا، بڑا نیک بندہ تھا، خواہشات سے رکتا رہا، ساری زندگی رمضان کے بعد فون میں دیکھا کرتا تھا، فلم دیکھتا تھا، گانے سنتا تھا اور ناجائز چیزیں بھی کھاتا تھا۔ اللہ رمضان کا مہینہ آ گیا، ٹوپی اس کے سر سے نہیں اترا کرتی تھی، اللہ ہر وہ چیز کو چھوڑ دیا، گالی گلوچ اس کی زبان سے بند ہو گئے، اللہ برائیاں اس کی اعمال سے بند ہو گئے، اللہ سارا نیک ہو گیا۔ اللہ یہ روزہ رکھنے کا مقصد اس کا تھا کہ اللہ بس تجھ کو راضی کر لے۔ اللہ اگر ایسا موقع بھی آتا کہ اس کو گالی دینا پڑے تو کہتا میں روزے سے ہوں، انسٹاگرام پر میسج ڈال دیتا بھائی تم لوگ گالی دے لو میں افطار کر کے آؤں گا۔ یہ ٹرینڈ چل رہا ہے آج نوجوانوں کے پاس۔ اللہ یہ بڑا اچھا تھا، میں جب تک اس کے پاس تھا روزہ کہے گا، یہ کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا تھا۔ اللہ کہیں گے یقیناً تو بہترین عبادت ہے، الک الخیر، تو بہت اچھی عبادت ہے، لیکن تو بھی آ ذرا لائن میں کھڑی ہو جا، ہم تیری سفارش کو بھی ضرور قبول کریں گے، تیری بات کو بھی ہم مانیں گے۔ نماز آئی، لائن میں کھڑائی گئی، صدقہ آیا، صف میں کھڑایا گیا، روزہ آیا، قطار میں لگایا گیا، سارے اعمال ایک کے پیچھے ایک آ رہے ہیں، ہر عمل آتا ہے اپنے حق میں، بندے کے حق میں، اس شخص کے حق میں سفارش کرتا ہے جس نے عمل کیا تھا، سارے کے سارے اعمال آ رہے ہیں، اللہ کے یہاں گواہی دے رہے ہیں، اللہ یہ فلانا اچھا عمل اس نے کیا ہے، اللہ اس عمل کی برکت سے اسے جنت میں داخل کر دے۔ اللہ رب العالمین سارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اعمال آتے 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 اخیر میں ایک وہ عمل آئے گا جس کی چاہت اور جس کی حاجت میرے رب کو تھی، میرا رب چاہتا تھا کہ یہ عمل میرے پاس آئے اور اس کا کریکشن کروں۔ سارے کے سارے اعمال آ چکے ہیں، ہر عمل آ کر کے صف میں کھڑا ہوا ہے، اس کے بعد اخیر میں جو عمل آنے والا ہے وہ عمل آتا ہے، آ کر کے کہتا ہے یا ربی انا الاسلام وانت السلام، اے کائنات کے رب یہ بات دیکھ، میں اس بندے کا اسلام ہوں، میں اس بندے کی توحید ہوں اور تیرا نام سلام ہے۔ آج محشر کا دن ہے، تمہارے اسلام کی ملاقات رب السلام سے ہو چکی ہے، آج تمہارا اسلام، آج تمہاری توحید آ کر کے سلام کے سامنے کھڑی ہو چکی ہے، کہتی ہے اللہ میں اس بندے کی توحید ہوں، میں اس کے اعمال کی قبولیت کا مصدر ہوں، اے اللہ میں گواہی دیتی ہوں ساری زندگی اس کو حاجت ہوتی تو تیری مسجد میں آ کر کے اپنے ماتھے کو جھکاتا، اللہ اس کو حاجت ہوتی ساری زندگی بانچ رہ کر بوڑھا مر گیا، اللہ اس کی بیوی نے کبھی غیروں کے چکر نہیں لگائے، کبھی غیروں کے دھاگے اس کے ہاتھوں میں نہیں آئے، اللہ کبھی غیروں کو اپنا مشکل کشا، اپنا حاجت روا، اپنا داتا وہ ولی نہیں مانگا، اللہ دنیا کی جو تکلیف ہوتی تیرے آگے سجدہ کرتا، دنیا کی جو خوشی ملتی اللہ تیری شکر بجا لاتا۔ اللہ ایسا بندہ تھا، ساری زندگی اس کو مال میں نقصان ہوتا رہا، اس نے بچی کچی روزی میں زندگی گزار لی، مولا دن کو کھاتا تو رات کو بھوکا رہتا، رات کو کھاتا تو دن کو بھوکا رہتا، بڑے فاقے اس نے گزارے میرے مولا، لیکن کبھی یہ نہیں چاہا کہ تیری توحید کے اندر شرک کر کے، تیری توحید میں کسی اور کی ملاوٹ کر کے کسی کے در کا بھکاری بن جائے، کسی اور سے مانگ لے،
ہے اللہ ساری زندگی اس نے توحید کی حفاظت کی. اللہ دنیا فتنوں کا زمانہ بھی اس کے دور میں آیا, اللہ فتنوں کے زمانے میں بڑے بڑے فتنے ابھرے, ہر کوئی سامنے آ کر کے برائی کی دعوت دیتا, کوئی کہتا یہ اچھا عمل ہے کر لو تو کیا حرج ہے. مولا یہ بڑا عالم تو نہیں تھا پر سوال جب بھی کرتا تھا یہی کرتا تھا, بتاؤ کیا رب نے بتایا ہے کہ نہیں, بتاؤ کیا محمد کریم نے بتایا ہے کہ نہیں. اللہ اس کا ہر عمل کی بنیاد تیری توحید پر کھڑی ہوئی تھی. اللہ جب اس عمل کو دیکھیں گے, فرشتے لا کر کے اعمال سامنے پیش کر رہے ہیں, اللہ رب العالمین کی جب نظر مبارک اس عمل پر پڑتی ہے جو عمل توحید کہلاتا ہے, اللہ کے سامنے لا کر کے کھڑا کیا گیا ہے. اللہ کہیں گے بیکا اليوم آخذ و بیکا اوتی, اے میری یہ بندے کی توحید آج سب سے پہلے تیرا کریکشن ہوگا. تو درست ہے تو تمام کے تمام درست ہے, اگر تو درست ہے تو تمام کے تمام درست ہے, اگر تیرے اندر خطا ہے بندہ انبار عبادتوں کا لے کر کے آئے ہمارے یہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں. جانتے ہو تمہاری توحید کتنی اہمیت ہے. اللہ والو صرف رمضان کے موحد مت بنو. رمضان آیا تو ہر وہ بدعت و خرافات سے نکل گئے, رمضان چلا گیا تو درگاہوں کے چکر بھی ہو رہے ہیں, رمضان چلا گیا تو ہر وہ بدعت تمہارے گھروں میں انجام ہو رہی ہے, رمضان چلا گیا تو تمہاری دکان ہی سے گیروی کے راشن جا رہے ہیں, رمضان چلا گیا تو تم ہی جا کر کے باباؤں کے تلوے چاٹ رہے ہو, رمضان چلا گیا تو تمہاری زندگیاں شرک سے خلمت ہو رہی ہیں. رمضان کے مسلمان بننا میرے بھائیوں ہم کو نہیں ہے. مسلمان بننا ہے تو زندگی بھر کے مسلمان بنو. تمہارے عقل آ جانے سے لے کر تمہارے مرتے دم تک تمہاری زبان پر ایک ہی نعرہ ہو, اللہ نے سر دیا ہے حکومت رب کعبہ کی چلے گی, دل دیا ہے حکومت مدینے والے کی چلیے. تمہارا سر اللہ کے لیے خاص ہو جائے, تمہارا دل مدینے والے کے لیے خاص ہو جائے. رب کعبہ کی قسم ہے دنیا میں اسی طرح کامیاب ہوتے رہو گے, دنیا میں اسی طرح تمہارے جھنڈے مہکتے رہیں گے جس طرح اللہ نے مکے کی وادیوں سے لے کر کے دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا تھا. آج لاؤ عمر بن خطاب جیسا خلیفہ دکھاؤ جو سو رہا ہے اپنے سرانے کے نیچے اینٹ کا ڈھیلا رکھ کر کے, لیکن اس کے نام کی وحشت سے روم و کسریٰ کانپ اٹھتے ہیں. یہ چلتا ہے تو اس کی حیبت اتنی ہے, اس کے آنے کی ملاقات اور استقبال کے لیے فلسطین کے وہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں جن کا نام بھی زمانہ ادب سے لیا کرتا تھا. لاؤ عمر بن خطاب جیسا خلیفہ جس کا خط آئے تو وہ دریا جو کہ سوکھا کر بند کر دیا گیا تھا عمر بن خطاب کے خط کو دیکھ کر کے جاری ہو جاتا ہے. آ گیا روم کا ایک گورنر ملنے کے لیے, کہا ہے تمہارا خلیفہ جس کی حکومت 20 لاکھ مربع میل پر ہے, آدھی سے زیادہ کائنات جس کی حکومت میں چل رہی ہے, جس کا نام آئے تو قیصر و کسریٰ جو کہ اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاورز تھی کہاں اڑتی ہے, کون ہے وہ بتاؤ نا. کہتے ہیں لا کر کے دیکھتے ہیں تو عمر بن خطاب ہے, پھٹا کٹا کرتا ہے, سرانے پر اینٹ کا ڈھیلا لگائے ہوئے سو رہے ہیں. عمر بن خطاب کی کمر سے پسینہ ٹپک رہا ہے کیونکہ زمین پر سو رہے ہیں, آسمان سے دھوپ کی تپش اس طرح پڑ رہی. آج لاؤ نا ایسا حکمراں, اور سارے کے سارے دلال بنے بیٹھے ہیں, اپنی کرسیاں سلامت رہے, ہماری عوام بھاڑ میں جائے, ان کا جو کچھ ہو جائے. آج لاؤ ایسا حکمراں, رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں ہر عدالت کے اندر فیصلے تمہارے چلیں گے, ہر عدالت کا وکیل تمہارا ہوگا, ہر عدالت پر بیٹھ کر فیصلہ سنانے والا جج تمہارا ہوگا. آج بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے, آج ہماری بچیاں, اے اللہ والیو اپنی بچیوں کی حفاظت کرو, ذرا جاؤ ان کے سینٹرز کا محاسبہ کرو جہاں یہ ایگزام لکھنے جا رہی ہیں, جہاں یہ تعلیم حاصل کرنے جا رہی ہے, ان کے اسکول و کالجز ہو, ان کی یونیورسٹیز ہو, ان کے مدارس و ہاسٹلز ہو, ذرا ان کا محاسبہ لو. کس طرح سے آج توحید کا جنازہ انہوں نے نکالا ہے, کس طرح سے آج حیا کو مار کر کے تعلیم حاصل کرنے جا رہی ہے. ایسی تعلیم جو تمہیں دین سے دور کر دے, جو تمہاری حیا کو چھین لے, جو تمہاری عزت و ناموس کے پردوں کو ہٹا دے, اللہ کی قسم وہ مسلمانوں کے جوتے پر لگی خاک کے برابر بھی نہیں. آج دیکھو ذرا کیا حال ہے ہماری مسلمان بچیاں ہیں. زمانے کے اندر دیکھ رہے ہیں, سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, بات کسی سے چھپی ڈھپی نہیں ہے, ہر کوئی جانتا ہے, ارتداد کے موقع چل رہے ہیں. یہ ساری ہماری مسلم بچیاں جو آج کالجز کے اندر بیٹھ کر کے اپنے عشق و عاشقی کے چیپٹرز پڑھ رہی ہے, اماں باپ بھیج رہے ہیں کچھ قابل بن کر کے آئی, اپنے ایمان کو برباد کر کے آ رہے ہیں. آج دیکھیے
سوشل میڈیا پہ سب کچھ جانتے ہیں، غیر قومیں تنظیمیں بنا رہی ہیں کس طرح مسلمانوں کی دبتی رب کو دم کیا جائے۔ NRC کا فتنہ لایا، مسلمانوں کے کانوں پر جیوں نہیں رہیں گی۔ ہم نے انڈیا سے ہٹانے کی بات کی، مسلمان نہیں گھبرائے، ہم نے بڑے فتنے ان کے آگے ڈالے، سب کو روندتا ہوا مسلمان نکل گیا۔ ہر وہ فتنے کا جواب منہ توڑ مسلمان کے پاس موجود ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب تک کے توحید بہت کم لوگوں کے پاس تھی۔ آج اللہ کی برکت سے دیکھیے توحید کس طرح سے پھیل رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 10 سالوں میں جتنے لوگ ہم کو گالیاں دیتے تھے، پکوڑا وہابی کہہ کر کے ہم کو چڑھاتے تھے، وہ آج ہماری مساجد کے مصلی ہیں، آج وہ ہماری پہلی صفوں میں نظر آتے ہیں۔ آج ان کا گھرانہ مکمل توحید کا گھرانہ ہے۔ یہ توحید کی برکت ہے۔ اللہ کی قسم یاد رکھو مسلمانوں، تم ہاتھ بن کر بیٹھ جاؤ یا تم ممبر و محراب کے وارث بن کر توحید کا پیغام سناتے رہو، یہ اللہ کی توحید ہے، اسے دنیا میں پھیل کر رہنا ہے۔ اللہ نے عرب کے خطے سے عجم تک اس توحید کے نعرے کو بلند کیا تھا، آج مغرب سے لے کے مشرق تک اللہ اس توحید کو پھیلا دے گا۔ یہ اللہ کے ذمے ہے کہ اللہ اپنی توحید کے جھنڈے کو اجاگر کرے۔ امت اسلام توحید پھیل رہی ہے، آج ہر کوئی مسلمان ہوتا ہوا اور ہر کوئی قبروں کی پوجا کو چھوڑ کر اللہ کا غلام بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ توحید کی برکت ہے۔ لیکن آج تمہاری زندگیوں کا حال تو دیکھو، آج تمہاری زندگیوں کا حال کیسا ہے۔ یہ ہماری مسلمان بچیاں پڑھنے کے لیے جا رہی ہے، ذرا ان کے حالات کو دیکھو۔ ہم نے مشاہدہ اپنی نگاہوں سے کیا ہے تو ہم بتا رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں اللہ کا قرآن تمہیں درس دیتا ہے۔ اور امت اسلام کی خواتین، اے فاطمہ کی ماننے والیوں سنو، جب گھروں سے نکلو اپنے آپ کو ڈھانپ کر نکلو، جب کسی سے بات کرنے کا موقع آئے اپنی زبانوں کو گرزدار رکھو، اپنے لفظوں میں دبدبا رکھو، تاکہ کسی کے دل میں اگر کوئی مرض ہو تو وہ تمہاری زبان، تمہاری ہنسی، تمہاری مسکراہٹ کو دیکھ کر اپنے دل میں ایک خیال نہ پیدا کر لے، اپنے دل میں کوئی آرزو اور امید نہ لگا لے۔ اللہ کا قرآن اس بات کا درس دے رہا ہے۔ ہمارے گھروں کی بچیاں جب نکل کر کے کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر جا رہی ہے، غیر آگے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سروں پر بٹو بھی لگے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھوں میں بھگوا کے داغے بھی بنے ہوئے ہیں، یہ سارے نوجوان گھیر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک حجاب میں ہماری مسلمان بچی بیٹھی ہے، اس سے کسی چیز کا سوال کیا جائے، اگر ایگزام ہال میں ہے، میری بہن تیرا کام اتنا تھا، تو جواب دیتی، چپ ہو جاتی، تیری زبان میں وہ تاثیر ہوتی۔ یہ جو حجاب آج تمہارے جسموں پر ہے، اللہ کی بندیوں یاد رکھو، یہ 2 گز وہ کالا کپڑا نہیں ہے جسے تم سمجھ رہی ہو، یہ وہ عزت، یہ وہ شان ہے جسے دیکھ کر کے دشمن کے دل تھرا جاتے تھے، یہ وہ لباس ہے جس کو دیکھنے کے بعد جسم کے دشمن کے جسم میں ہیبت طاری ہو جاتی تھی۔ اپنے نگاہوں میں وہ حیا پیدا کرو، اپنی زبان اور اپنی لڑکھڑاہٹ میں وہ مضبوطی رکھو کہ بات کرنے والا سمجھ جائے یہ اللہ والی ہے، اس کو بہکانا مشکل نہیں۔ تمہاری زبانوں سے نکلنے والی باتیں، تمہارے میٹھے الفاظ، تمہاری مسکراہٹیں ان کے دلوں میں ایک امید جگانا تو چھوڑو، ان کو یقین اور مطمئن دلا رہی ہے کہ یہ تو گئی، میں نے اس کو مرتد کر دیا۔ آج یہ حال ہے ہماری مسلمان بچیوں کا۔ ہم کس کو گریبان پکڑ کے کہیں؟ ہم کس کو کہیں کہ تم ہماری بچیوں کو گمراہ کر رہے ہو؟ ہماری بچیوں کے اندر یہ ذوق اور یہ جذبہ موجود نہیں ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اللہ کی قسم، آج جو مناظر زمانے کے اندر پنپ رہے ہیں، یہ قریب ہے کہ اللہ رب العالمین آسمان پھاڑ کر کے ہم پر ڈال دے، یہ قریب ہے کہ قیامت کی جالنا کیا ہم ہی پر مسلط ہو جائے، اس سے پہلے کہ قیامت کے تم شکنجے میں آ جاؤ، اللہ کا عذاب کوئی تمہارے بڑی طرف آ جائے۔ اے اللہ والیو، اپنے ایمان کی اصلاح کر لو۔ آج مسلمان بچیوں کا یہ حالت ہے، کیوں؟ ہمارے گھروں کے اندر وہی چل رہا ہے۔ اماں ہے، سارے محلے کے مردوں سے بات کرتی پھر رہی ہے، چچا آئے، تایا آئے، باوا کے دوست آئے، فلاں آئے، اماں سب کے ساتھ ہنس مس کے بات کرنا، سب کے ساتھ فری رہنا۔ یہ ماحول ہماری بچیوں نے گھروں میں دیکھا، باہر نکل کے وہ اسی پر عمل کر رہی۔ اسلام نے تم کو جو عزت دی ہے اس کو پہچانو نا، اسلام نے جو مقام تم کو عطا کیا ہے اس کے دائرے میں رہو نا، کیوں اس سے ہٹ کر کے اپنی عزت کو نابوز کر رہی ہو؟ آج اتنی خطرناک مسلمان بچیوں کی حالت ہے، کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایسے کیا سمجھ رہے، پتہ نہیں وہ ان کا سگا بھائی ہے یا باپ ہے، اس قدر ان کے ساتھ فری ہونا، اس قدر ان کے ساتھ بات ہے۔ اللہ کی بندیوں، یہ تمہارا حال نہیں ہے۔ مسلمان خواتین کس طرح کی ہوتی تھی تم جانتی ہو؟ یقیناً تمہاری مسکراہٹیں بڑی پیاری ہے، لیکن اللہ کی قسم ہر کتے اور ہر دلال پر اس
اپنی مسکراہٹ کو نچھاور مت کرو، یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ بات کرنے کا موقع ملے تو وہ گرج، وہ بجلی اپنی زبان میں رکھو کہ آگے والا اگلا جملہ تم سے پوچھنے سے پہلے خبردار ہو جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ یہ فاطمہ کی کنیزیں ہیں، ان کی زبانوں سے نکلتا ہے تو وہی جو اللہ چاہتا ہے، ان کے اعمال سے ظاہر ہوتا ہے تو وہی جو اللہ چاہتا ہے۔ آج یہ حال مسلمانوں کی بچیوں کا، اب ایسا حال ہوگا تو بتاؤ کیا ہوگا؟ ہمارے گھروں پر رحمتیں نازل ہوگی، اللہ کے ہر وہ طریقے کا جنازہ نکال کر کے مسلمان بیٹھے گا تو اللہ کیا تم کو حکمرانی عطا کریں گے؟ اللہ کیا تمہیں غیروں کے سامنے بہت بڑا مرتبہ دیں گے؟ کیا اللہ تمہارا دبدبہ اور تمہاری عزت زمانے میں بنائیں گے؟ کیا اللہ تم سے راضی ہو جائیں گے؟ تم نے ہر وہ عمل کر کے اللہ کو راضی کیا ہے، اللہ نے ہر طرف سے تمہارے دروازوں کو بند کر دیا ہے۔ اے امت اسلام کی خواتین، اپنی بچیوں کو درس دو، ان کو سمجھاؤ، ہر وہ بات ان کے ذہنوں کے اندر گھول کر کے ڈال دو جو اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے۔ ان کو بتاؤ بیٹے باہر نکلے تو زبان کے اندر ایک ہیبت پیدا ہونا، بیٹے تمہارے لباس، تمہارے احوال، تمہارے ہر وہ طریقے سے نظر آنا کہ تم پکے مسلمان ہو۔ آج حجاب کالا برقع جسموں کے اوپر ڈال لیے، ساری کی ساری شیطانیت وہی ہو رہی ہے جو غیر چاہتے ہیں۔ اللہ کی قسم، یہ جو حجاب ہے یہ تمہاری عزت عصمت کو چھپانے کے لیے ہے، نہ کہ دنیا کے سامنے دکھانے کے لیے۔ میری بہنوں، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرو۔ گھر کی خواتین کو چاہیے اپنی بچیوں کو درس دے، چھوٹی ہے، چھوٹے رہنے سے اس کا مائنڈ بنائے، اس کو دکھائے، دیکھو یہ بیٹے جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہو، تمہیں دین، تمہیں اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے، اس عمل کو تمہیں کرنا مناسب نہیں ہے۔ بچپن سے سکھاؤ، جب بھی بچی باہر جائے کسی محرم کو اس کے ساتھ بھیجاؤ، چاہے تمہارے گھر کا 8 سال کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، جب بھی بچی جا رہی ہو اس کے ساتھ بھیجاؤ، اس کی نگرانی کرو، اس کو دیکھو کن دوستوں میں، کن سہیلیوں میں رہتی ہے، کس طرح سے اٹھتی بیٹھتی ہے، ان ساری چیزوں کا محاسبہ کرتے رہو۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے اللہ والو تم سمجھ رہے ہو ہماری بچیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہی ہو اور یہی اعلیٰ تعلیم تمہارے بچیوں کے ایمان کو چھین کر لے جائے، ایسا نہیں ہونا۔ مسلمان ہیں تو ایمانی غیرت کے ساتھ جینا، اور آج کہتے ہیں مسلمان بچیوں کو پڑھنا نہیں دی جاتا۔ آج تو میں دعوے کے ساتھ اس ممبر رسول سے کہتا ہوں، اللہ کی قسم مصطفیٰ کا ممبر ہے، جمعہ کا دن ہے، کھڑا ہو کر کے کہتا ہوں ہماری بچیاں گھروں میں رہ کر ان پڑھ ہو جائے گوارا ہے، لیکن باہر نکل کر کے کتوں کے بستروں کی زینت بن جائے یہ ہم کو گوارا نہیں۔ زمانے کی حالت تمہارے سامنے کھینچ کر کے رکھ رہا ہوں، بچی گھر میں ہو، اس کا ایمان محفوظ ہے، اس کی توحید محفوظ ہے، اس کی عزت و عصمت محفوظ ہے، باہر نکلے سب سے پہلا جنازہ توحید کا نکلا، اس کے بعد عزت، عصمت، رفاقت، پاک دامنی سب کی سب چلی گئی۔ ایسا ہو تو کیا فائدہ ایسی تعلیم کا جب تمہاری بچیاں تمہارے گھروں کی نہ ہو؟ تم نے تعلیم تو حاصل کر لی، تم نے سب کچھ تو دکھا لیا، روز محشر یہی تعلیم تمہاری بچی کے تمہارے گلے کا پھندا بن جائے گی۔ کل یہی بچی گریبان پکڑ کے کہے گی آپ نے ہم کو تو سکھایا ہی نہیں، ہم جا کر کے دنیا کی تعلیم لینے میں مشغول تھے، آپ نے سکھایا نہیں، دنیا کی تعلیم لے رہے ہو، دین کو بھی یاد رکھنا، ہم نے دین کو بھلایا، دنیا میں مگن رہے، آج یہ ہمارا انجام ہے۔ کل کو یہی بچیاں گریبان پکڑیں گی اور اللہ کے سامنے تم کو شرمندہ کہے گی۔ اگر تو ذمہ دار باپ ہے، تیری ذمہ داری ہے تو اپنی بچی کی حفاظت کر، اگر ذمہ دار بھائی ہے تیری ذمہ داری ہے تو اپنی بہن کی حفاظت کر، اگر تو ذمہ دار شوہر ہے تیری ذمہ داری ہے اپنی بیوی کی تو حفاظت کر۔ یہ سارے کے سارے روز محشر لا کر کے کھڑا کیے جائیں گے، تمہارے اوپر حق تھا کہ تم ان کو سمجھاتے، تم نے سمجھایا کیوں نہیں؟ اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرنے والا ہے مسلمانوں، ایسا نہ ہو جائے قیامت کا دن ہو اللہ کے سامنے ذلیل ہونا پڑے۔ آج چھوٹی موٹی ضلالتیں اولاد کی طرف سے دنیا میں ملے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، جگر چھلی ہوتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، ہر وہ شخص ہوگا جس کا تم نے صورت، جن کی شکل بھی تم نے دنیا میں نہیں دیکھی ہوگی، وہ بھی لوگ روز محشر موجود ہیں۔ سب سے بڑی بات ہو امامنا فی الدنیا، امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ قیامت کا دن ہے، اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو دنیا کے سامنے رکھے گا، کہے گا یہ تم کو ہم نے ذمہ داری دی تھی، تم نے کس طرح اس ذمہ داری کو عمل میں لایا؟ میرے بھائیوں، اس چیز کی تڑپ ہونا مسلمان بہنوں کے اندر بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں خولہ بنت ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی؟ اے امت اسلام کی خواتین، اس ماں کی زندگی کو سن کر جاؤ، اس کے بعد اپنے جمعہ کو ختم کر دوں گا تاکہ تمہارے اندر ایمانی غیرت پیدا ہو۔ جنگ چل رہی تھی صلیبیوں کے ساتھ، خولہ بنت ازور کے بھائی کو پکڑ لیا گیا،
لے جا کر کے قید کر دیا گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کمانڈر تھے اس فوج کے، اس دستے کے، ان کی نگرانی میں یہ جنگ ہو رہی تھی۔ خالد بن ولید نے کہا کچھ لوگ آگے چل جاؤ، جنگ شروع کرو، ہم کچھ لوگ پیچھے ہیں، ہم کوئی اور تدبیر کر کے آتے ہیں تاکہ دشمن کو شکست دے سکیں۔ آپ جانتے ہیں خالد بن ولید کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سیف من سیوف اللہ، خالد وہ ہے جو کہ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ اور میرے بھائیوں، جس غزوے کے اندر اور جس جنگ کے اندر خالد بن ولید ہوتے، اللہ اس جنگ اور اس غزوے کے مقدر میں کامیابی اور فتح یابی کو لکھ دیتا۔ خالد بن ولید جس میدان میں اترتے وہ میدان بازی مار لیتا۔ یہ چلتے تو اللہ ان کے ٹاپوؤں پر اڑنے والے گھوڑوں کے ٹاپوؤں سے اڑنے والی دھول کی قسم اپنے قرآن کا حصہ بنا دیتا۔ یہ وہ خالد بن ولید تھے جنہوں نے احد کے اندر مسلمانوں کو شکست دی تھی۔ جب مسلمان ہوئے اللہ نے ان کے ہاتھ پہ کئی جنگیں مسلمانوں کی آزاد کرا دی۔ اللہ کی تلوار، اللہ کے رسول فرماتے ہیں خالد تو اللہ کی وہ لٹکتی تلوار ہے جو جب بھی اٹھتی ہے باطل کا گلا کاٹ کر جھکتی ہے۔ اتنا معتبر شخص خالد بن ولید جیسا صحابی آج تک دنیا ویسا کمانڈر نہیں دکھا سکی۔ خالد بن ولید کی فوج کا دستہ ہے، ان کے اندر جب کچھ ساتھی آگے چلے گئے، غزوہ میں لڑ رہے ہیں، ان کے اندر خولہ بنت ازور کے بھائی ابن ازور کو پکڑ لیا گیا، لے جا کر کے قید کر دیا گیا۔ خالد بن ولید کو اطلاع کچھ دیر کے بعد ملی۔ خالد بن ولید نکلے کہ جاؤں جا کر کے میرے اس مجاہد کو چھڑا کر لاؤں۔ خالد بن ولید یہاں سے نکلتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک جنگجو، ایک سپاہی، ایک مجاہد میدان کے اندر کھڑا ہوا ہے، سامنے ہزاروں کفار کا لشکر ہے، یہ اکیلا مرد مجاہد ہے، اپنے چہرے کو چھپایا ہوا ہے، اپنے مکمل جسم کو ڈھانپا ہوا ہے، ہاتھ میں، بازو میں، دست میں تلوار موجود ہے اور دشمنوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہوا نکل رہا ہے۔ غزوے کے اندر جس حصے میں گھستا ہے وہاں سے گردنیں اور جسم الگ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اتنی بہادری، اتنی جفاکشی سے لڑتا ہے، لوگ کہنے لگے لگتا ہے خالد بن ولید ہے، انہوں نے اپنے چہرے کو چھپا کر کے جنگ میں آئے ہیں، خالد بن ولید ہے، اپنا چہرہ ڈھانپ کر کے جنگ میں لڑ رہے ہیں۔ لوگ سمجھ رہے ہیں خالد بن ولید لڑ رہے ہیں، خالد بن ولید لڑ رہے ہیں، وہ صحابی جو کہ سب سے بہترین جنگجو تھا۔ لوگ سمجھ رہے ہیں یہ وہ لڑ رہے ہیں، خالد بن ولید پیچھے سے آ کر کے کھڑے ہوئے، حیرت انگیز نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں یہ کون سا بندہ ہے جو کہ تلوار اٹھاتا ہے، ہر تلوار کے وار میں اللہ کی مدد ہے، ہر وار کے ساتھ دشمن کو ڈھیر کر رہا ہے۔ جب خالد بن ولید آ کر کے ان لوگوں کی صفوں میں کھڑے ہوئے جو یہ کہہ رہے تھے کہ لڑنے والا مجاہد خالد ہے، انہوں نے دیکھا خالد بن ولید ہمارے ساتھ ہے، حیرت میں آ گئے۔ خالد آپ یہاں ہیں تو وہ جنگ میں کون لڑ رہا ہے؟ وہ کون مجاہد ہے جو کہ جا کر کے مسلمانوں کے طرف سے لڑ رہا ہے اور دشمنوں کو شکست کر رہا ہے؟ ابھی لوگ دیکھ ہی رہے تھے، منظر چل ہی رہا تھا کہ وہ نوجوان لڑتا ہوا آگے بڑھا، دشمنوں کی صفوں کو چیرتا ہوا آگے نکلا، وہاں جا کر کے پہنچا جہاں ابن ازور کو قید کیا گیا تھا۔ ابن ازور جہاں قید تھے وہاں جا کر کے پہنچا اور جب وہاں کا تجوری کا تھالا کھول کر ابن ازور کو آزاد کیا، ابن ازور کی زبان سے بے ساختہ نکلا اچھا ہوا خالد بن ولید آپ جلدی آ گئے۔ یہ خود بھی سمجھ رہا ہے کہ آنے والا خالد بن ولید ہے، کہتے ہیں خالد بن ولید بہت اچھا ہوا آپ آ گئے، میں بڑی اذیت میں پڑا ہوا تھا۔ اتنا جملے کا کہنا تھا، وہ جو نوجوان تھا اس نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا اور جب نقاب ہٹا وہ چہرہ کسی مرد کا نہیں، وہ چہرہ کسی مجاہد کا نہیں، بلکہ وہ ابن ازور کی بہن خولہ بنت ازور تھی جو اپنے بھائی کو آزاد کرانے کے لیے میدان جنگ میں اتر پڑی تھی۔ اپنے چہرے کو چھپایا، اپنے جسم کو چھپایا اور جب میدان میں نکلی تو خالد بن ولید جیسا شخص حیران ہے، یہ کون ہے جس نے باطل کی دیواروں میں زلزلے برپا کیے ہیں؟ اے امت اسلام کی خواتین، تمہارا مقام اتنا اعلیٰ ہے کہ ہم نے تم کو گھروں کی رانیاں بنا کر کے رکھا ہے، اور اگر باہر نکلنا پڑے اللہ نے تمہاری نسلوں میں ایسی تاثیر رکھی تھی کہ میدان، پورا میدان جنگ ان کی ہیبت اور ان کی خشیت سے کانپ اٹھتا تھا۔ خالد بن ولید حیران ہے، جانے والی کون ہے؟ خولہ بنت ازور، ابن ازور کی بہن ہے۔ ایسا ایمان اپنے اندر لاؤ، آج بہن کو کوئی چھیڑے کوئی ستائے تو بھائی جاتا لڑنے کے لیے، والد جاتے لڑنے کے لیے، چچا جاتے لڑنے کے لیے۔ یہ وہ اسلام کی شیرنی تھی جس کو معلوم ہوا کہ میرا بھائی قید کر لیا گیا ہے، نہ اس کی عظمت دکھی، معلوم ہوا کہ کسی کو، مطلب ان کا مکمل حجاب نقاب اس طرح سے تھا کہ کسی کو یہ شک ہونا تو چھوڑو کہ یہ عورت ہے، لوگوں کو یہ لگنے لگا کہ یہ خالد بن ولید ہے۔ یہ شک تو چھوڑ ہی دو کہ یہ عورت ہے،
اس قدر اپنے آپ کو ڈھانپ کر کے نکلی ہے۔ یہ سیرتیں تمہیں اس بات کا درس دیتی ہے، گھروں کے اندر رہو میری ماں اور بہنوں، جو راستوں میں ٹھیٹھی کھاٹا کرتے ہوئے نکلے، جو منڈیوں میں بازار میں گھومتے پھرتے ہنسی مذاق کرتے ہوئے نکلے، یہ بازارو لوگ ہوتے ہیں۔ رانیوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ گھروں میں بیٹھ کر حکم چلاتی ہے، سارا لا کر کے ان کے محلوں میں پیش کر دیا جاتا۔ تو اسلام نے تمہیں رانی بنا کر کے رکھا ہے، تو تم رانی بن کر کے گھروں پر حکومت کرو، نہ کہ بازاروں اور منڈیوں اور دنیا کی زینت بن کر کے اپنے مقام کو گھٹاؤ۔ اللہ نے تم کو بڑا مقام عطا کیا ہے۔ گھر کے مردوں کو کہو جاؤ منڈی سے بازار خرید کر لو، نہیں، اگر مرد تھکے ہوئے ہیں، گھر آئے ہیں، دے دیے ہیں، اپنے ایمان کا لحاظ رکھو، جتنی سبزی جتنی ترکاری کی ضرورت ہے لیو، لے کر کے بازار سے نکل جاؤ۔ اس کے اندر ترکاری والے سے اس کو چکانے کے لیے بھنڈی والے سے مذاق کر لیتے ٹھہر گئے، پیاز والے کو 10 روپے 5 روپے کم کرانے کے لیے اس سے ہنسی مذاق شروع ہو گیا۔ یہ 10 روپے کی کیا اوقات ہے؟ اس کا مطلب تم اپنی عزت اور اپنے مقام کو اتنا گیا گزرا سمجھتی ہو کہ 5 روپے کم کرانے کے لیے تم اپنی عزت کو بھلا دو، تم اپنی عصمت کو بھلا دو۔ ارے رانیاں تو وہ ہوتی جن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بادشاہ اپنے محل اپنے تخت قربان کر کے ان کے لیے پیغام نکاح بھیجتے تھے، اور آج تم نے اپنے آپ کو اتنا گرا لیا کہ 5 روپیہ کم کرانے کے لیے تم ان سے بات کر رہی ہو۔ ارے جن کو ایک دفعہ دیکھ لینا ساری سلطنت لٹانا تھا، اور تم ان سے ہنس کر کہے لگا کر بات کر رہی ہو صرف 5 روپے کے لیے۔ ایگزام جائے بھاڑ میں، ایسے ایگزام کا کیا فائدہ جی جو تمہاری آخرت کو برباد کر دے۔ سوال تم کو ضرورت ہے میری ماں اور بہنوں، 10th کے ایگزام چل رہے ہیں، میں اپنے آنکھوں سے مناظر دیکھ کر کے آ رہا ہوں، مسلمان بچیاں ہیں ہماری، بیٹھی ہو اماں، سوال پوچھنا ہے، اپنے چہرے کے اوپر رباب رہنا، اپنی زبان میں سختی رہنا، سوال پوچھنا، جواب دے دینا، سوال کیا گیا جواب دینا، سوال معلوم کرنا ہے، جواب لینے کے بعد خاموش ہو جانا، اپنا لکھنا۔ اس کے بعد ایگزام ہونے کے بعد 5-10 منٹ جو بچ رہی اس میں ہنسی مذاق، بات چیت، نمبر دے رہی، نام لے رہی، یہ سارے کے سارے دقیانوسی کام مت کرو، تمہاری اوقات انہی طرح ہو جائے گی جو بازاروں میں پھرنے والی عورتیں ہیں۔ اللہ کی قسم تمہارا مقام بہت بلند ہے، تمہارا مقام بہت بلند ہے، اپنے مقام کو سمجھو، اپنے عزت کو سمجھو۔ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، اور لوگ کہتے ہیں ولی پیر، جا کر کے پڑے ہیں پیروں کے قدموں میں، جا کر کے پڑے ہیں ولیوں کی مزاروں پر۔ ارے بھائی، جو جن کا جسم مٹھی ہو گیا، اب ان کا معاملہ ان کی آخرت کے ساتھ ہے، تمہارا ان کا کوئی کنیکشن نہیں۔ ہاں، میں تم کو زندہ ولی دکھاتا ہوں، زندہ ولی دیکھنا چاہتے ہو؟ میں تم کو بتاتا ہوں، فتنوں کا دور ہو، ہر طرف فتنے بلا رہے ہو، ہر طرف سے گناہ کرنے کا اندیشہ ہو، لیکن اللہ کی وہ بندی جو اللہ سے ڈرتے ہوئے فتنوں کے راستے پر چل رہی ہو، لیکن اپنے دامن حیات کو بچائے ہوئے ہو، اپنی دامن عزت کو بچائی ہوئی ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، اس زمین پر وہ اللہ کی ولیہ ہے، وہ اللہ کی ولیہ ہے، یہ اللہ کی سچی ولی ہے جس نے فتنوں کے دور میں اپنی عزت و عصمت کو بچا لیا ہے۔ وہ ولی، وہ نوجوان جو فتنوں کا زمانہ پائے، اللہ کے خوف کے لیے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھے، ہر فتنے، ہر مصیبت، ہر بلا، ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ کائنات کے رب کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں، اس زمین پر وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اپنے آپ کو ولی بناؤ، خود اولیاء کی صفوں میں آ جاؤ، نہ کہ اولیاء کے نام پر قبروں کی مٹھی چاٹتے ہوئے اپنے پیٹوں کو خراب کرو۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، الہ العالمین تو امت اسلام کو ایمان کا ذائقہ نصیب فرما دے، الہ العالمین تو امت اسلام کو ایمان کے ساتھ جینے کی توفیق نصیب فرما دے۔ الہ العالمین جہاں کئی مسلمان پریشان ہیں، مولا ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، مولا جہاں کوئی مسلمان بیمار ہیں، اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما دیجئے، مولا جہاں کئی مسلمان ظلم کے شکار ہے، اللہ ان سے ظلم ہٹا دیجئے، اللہ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں پر رحم فرمائیے، اللہ یہود کو ہلاک کیجئے، اللہ فلسطینی مسلمانوں کا بول بالا کیجئے، اللہ مسجد اقصی کی حفاظت کیجئے، اللہ فلسطینیوں پر رحم فرمائیے، اللہ ان کے ایمان کی، ان کے لاشوں کی لاج رکھ لیجئے، اللہ ان کے بچوں کی قربانیوں کی لاج رکھ لیجئے، اللہ وہاں کے جوانوں کے جنازوں کی اللہ لاج رکھ لیجئے، اللہ مسجد اقصی کو آزاد فرما دیجئے، اللہ یہود کو شکست دیجئے، اللہ مسلمانوں کا بول بالا کیجئے، اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر ایمانی غیرت کو بڑھائیے، اللہ ہماری بچیوں کو فاطمہ بنت محمد کے طریقے پر چلنے کی توفیق دیجئے، الہ العالمین مسلمان بچیوں کے اندر ایمانی غیرت کو پیدا کیجئے، اللہ انہیں ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق دیجئے، اللہ انہیں تیرے راستے پر چلائیے، اللہ ان کا قدم اٹھے تو تیری رضا کے لیے اٹھے، اللہ ان کا قدم رکے تو اللہ تیری رضا کے لیے اٹھے، اللہ ان کے جسموں کو تیری توحید کا ڈھانچہ بنا دیجئے، اللہ ہم تمام کے دلوں کے اندر توحید کو مکمل طریقے سے محفوظ کر دیجئے، اللہ رمضان آیا ہے، رمضان جا رہا ہے، اللہ ایسا
نہ ہو رمضان آئے چلے جائے ہم ویسے کے ویسے رہ جائیں۔ اللہ اپنے توحید کی اصلاح، اللہ اپنے اعمال و عقائد کی اصلاح کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائیے۔ الہ العالمین مسلمانوں پر رحم فرمائیے۔ مولا جہاں کئی مسلمان بے روزگار ہیں اللہ حلال روزیاں پاکیزہ رزق نصیب فرمائیے۔ مولا جہاں کئی نوجوان بچے بچیاں بے نکاح بیٹھی ہیں اللہ اپنے رحم و کرم سے حلال جوڑے پاکیزہ رشتے ان کے بنا دیجیے۔ اللہ ان کی زندگیوں کو خوشگوار کر لیجیے۔ اللہ تمام عوام اسلام کے مسلمانوں پر رحم فرمائیے۔ اللہ وہی دبدبہ اور وہی مقام مسلمانوں کو عطا کیجیے جو بدر کے بعد والے، جو حنین کے بعد والے مسلمانوں کو آپ نے عطا کیا تھا۔ اللہ ہم تمام کے ایمان اور عزت کی لاج رکھ لیجیے۔ اللہ مسلمانوں کے دبدبے کو قائم رکھیے۔ اللہ جب تک زندہ رکھیے ایمان کے علم بردار و مجاہد بنا کر رکھیے، اور اللہ جب موت دیجیے کہ اس حال میں دیجیے کہ ہماری زبانیں گواہی دے رہی ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔